نہیں نہیں، ہم تو کسی کے رشتوں میں نہیں پڑتے، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کل کو لوگ ہمیں بلیم کریں گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اماں عائشہ کا نکاح نبی پاک سے کیسے ہوا اور کس نے سجیشن دیا تھا؟ خولہ بنت حکیم نے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے فرمایا کہ اب آپ کی محبوب بیوی اماں ختیجہ دنیا میں نہیں رہیں، اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہیں، رخصت ہو گئی ہیں، تو آپ دوسرا نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجیشن مانگے کہ کیا تمہاری نظر میں کوئی اس طرح کی ہے جس سے میں نکاح کروں؟ تو خولہ بنت حکیم نے کہا کہ جی، کنواری بھی ہیں اور بیوہ بھی ہیں۔ کنواری میں ابو بکر کی بیٹی ہے عائشہ اور بیوہ میں حضرت سودا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سجیشن اچھا لگا اور انہوں نے ابو بکر کی بیٹی اماں عائشہ کو چنا۔ اماں ختیجہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند آنے لگے تو اماں ختیجہ نے حضرت نفیسہ جو ان کی سہیلی تھی ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ ایز اے میڈیٹر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر رشتہ مانگا۔ ان باتوں سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ آج کے زمانے میں رشتے کیوں نہیں ہو رہے، شادیاں کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ جو درمیان میں میڈیٹرز ہوتے تھے پہلے زمانے میں وہ اب نکلتے جا رہے ہیں۔ اب وہ یہ باتیں کرنے لگتے ہیں ہم بیچ میں کیوں پڑیں، ہم کسی کا بھلا کیوں کریں، ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہم کسی اور کے رشتے کیوں کروائیں، اگر دوسرا جوڑ ہمیں کوئی مناسب لگ رہا ہے تو ہم وہاں پر کیوں بات کریں۔ یہ کام جو کہ عموماً خواتین کرتی تھی دیکھا گیا تھا کہ درمیان میں پڑھ کے رشتے کرواتی تھی، وہ عورتیں درمیان میں نہیں پڑھ رہی، درمیان میں پڑھنا چھوڑ دی کہ ہمیں لوگ بلیم کریں گے۔ اس ایک سینٹنس کی وجہ سے آپ نیکیوں سے محروم ہو رہی ہیں، اس ایک سینٹنس کی وجہ سے کہ لوگ ہمیں کیا بولیں گے، ہمیں بلیم کریں گے، آپ ایک بہت بڑے کام سے، ایک بہت بڑے ثواب کے کام سے محروم ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی بھی آپ کے رشتے میں پڑتا ہے تو آپ اس کو یہ کلیئر چیز بتائیں کہ کل کو ہم آپ کو بلیم نہیں کریں گے، خدا نہ خواستہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ شادی کے بعد انڈرسٹینڈنگ اچھی بنے، محبت ہو، کبھی کبھار اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے، ہم نے کچھ سوچا ہوتا ہے اور وہ کچھ اور ہو جاتا ہے، لڑائیاں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، بات طلاق تک آ جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ چیز سوچ کر ہم بیٹھے رہیں اور جو بیچاری بچیاں گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں، عمر نکلی جا رہی ہے، ہم ان کے رشتے نہ کروائیں، ہم بیچ میں ایز اے میڈیٹر نہ پڑیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڑکی کی ماں کیا خود جائے گی اور بولے گی کہ میری بیٹی کا رشتہ کرو؟ درمیان میں بیچ میں کسی نہ کسی کو ایز اے میڈیٹر پڑھنا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے۔ اگر کہیں پر بھی آپ کو مناسب جوڑ دکھتا ہے، یہ لڑکا یہ لڑکی ایک مناسب کپل بن سکتا ہے تو آپ کو بات کرنی چاہیے، بطور میڈیٹر آپ کو بات کرنی چاہیے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ میں نے آپ کو 2 ایسی مثالیں بتائی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوب ترین بیویاں تھیں وہ ان کو میڈیٹر کے ذریعے ملی ہیں۔ درمیان میں کچھ خواتین پڑھی تھیں، میسج لانے والی اماں ختیجہ کا رشتہ لانے والی حضرت نفیسہ تھی اور اماں عائشہ کے بارے میں سجیشن دینے والی وہ حضرت خولہ بنت حکیم تھی۔ میڈیٹر درمیان میں پڑھے تو رشتہ ہوا، اور پھر وہ رشتہ ہم سب کے سامنے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اپنے گھر والوں کا خیال رکھا، محبت سے پیش آئے، کتنی اچھی زندگی گزاری۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کوئی درمیان میں پڑھ رہا ہے تو رشتہ خراب ہی ہونا ہے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے میرا میسج ہے، ان خواتین کے لیے جو ایز اے میڈیٹر درمیان کے بندے کے طور پر وہ ایکٹ کر سکتی ہیں، کسی کی مدد کر سکتی ہیں، کسی کا رشتہ کروا سکتی ہیں، اس کے باوجود اگر نہیں کروا رہی تو وہ غلطی پر ہے۔ بطور درمیانی بندہ آپ کو آگے بات کر لینی چاہیے کہ میں یہ کام کروا رہی، خدا نہ خواستہ کل کو اللہ نہ کرے درمیان میں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ مجھے آ کر بلیم نہیں کریں گے۔ مجھے ایک سوال ہے کہ آپ ہی میں دیکھتی ہوں کہ آس پاس اتنی بروکن میرجز ہیں، اتنے ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں کہ میرا وشواس اٹھ گیا ہے، میرا بھروسہ اٹھ گیا ہے رشتے سے، میں رشتہ نہیں کرنا چاہتی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے شادی کا نام سن کر، یا میرا رشتہ ہو گیا ہے لیکن میں ڈرتی ہوں، گھبراتی ہوں۔ تو ان لوگوں کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ بیٹا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ جیسے کہ ہندوازم میں ایک طبقہ ہوتا ہے جو کہ شادی نہیں کرتا، اسی طرح کرسچنز میں ایک طبقہ ہوتا ہے جو کہ شادی نہیں کرتا، وہ جن کو فادرز کہتے ہیں، پوپ ہوتے ہیں چرچ کے، پادری جو ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے۔ لیکن جب شادی نہیں کرتے تو بہت سارے کیسز ایسے دیکھے گئے ہیں کہ وہ زنا کی طرف چلے گئے ہیں۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، یعنی ان کو فالو کرو، جو انہوں نے کر کے دکھایا ہمیں وہی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شادیاں کی ہیں، شادیاں کر کے دکھائی ہیں۔ ازواج مطہرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف بھی ملی ہے، سورہ احزاب میں اس سب کا بیان آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو، کہ کیا تم دنیا کی زندگی چننا چاہتی ہو یا آخرت کو ترجیح دیتی ہو؟ تو سب نے آخرت کو چنا۔ آزمائشیں تو آتی ہیں بیویوں کے ذریعے، بچوں کے ذریعے، اولاد کے ذریعے۔ قرآن میں آیا کہ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے۔ اب فتنے کو نیگیٹو طرح سے نہیں لینا ہے، اس فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش۔
اگر ہم اردو لینگویج میں دیکھیں تو فتنے کا جو میننگ نکلتا ہے وہ نیگیٹو نکلتا ہے، لیکن عربی میں جو یہ فتنہ ورڈ یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے آزمائش. تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ ٹیسٹ ہے. ہم ایگزام ہال میں اس ڈر سے نہ بیٹھیں کہ ہم تو فیل ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمیں تکلیف پہنچے گی. اس طرح پاسبل نہیں ہوتا. ہمیں ایگزام ہال میں بیٹھنا ہوتا ہے، ہمیں پیپر کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. اب رزلٹ جو بھی آتا ہے ہمیں اس معاملے میں اللہ پر توکل رکھنا پڑتا ہے. یہ ڈر، یہ خوف، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور ایک مضبوط فیتھ، یقین، بھروسہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اور یہ مالی استطاعت کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ فائنینشیل، تو تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کرو. اور اگر استطاعت نہیں رکھتے تو روزے رکھو، کیونکہ روزہ تمہاری شہوت کو کنٹرول کرے گا. اب کچھ لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ ہماری ایج نکل رہی ہے، ہم 39 کے ہو گئے ہیں، ہم 40 کے ہو گئے ہیں، 45 کے ہو گئے ہیں، ہمارا رشتہ نہیں ہوا، کہیں اچھی جگہ رشتہ نہیں لگا. تو بیٹا رشتہ جو ہوتا ہے نا، اس میں جلد بازی کبھی نہیں کی جاتی. اگر آج آپ جلد بازی کر رہی ہیں، آپ بول رہی ہیں میرا رشتہ نہیں ہو رہا، میری عمر نکل رہی ہے، اگر آپ جلد بازی کریں گی تو جلد بازی میں ہو سکتا ہے غلط قدم اٹھا لیں، غلط فیصلہ لے لیں اور غلط بندے کے ساتھ شادی کر لیں. اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے نا، تو اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کا دل خوش ہونا چاہیے، آپ کا دل جھوم اٹھ رہا ہو، آپ کا دل خوش ہو کہ جس شخص سے میں شادی کر رہی ہوں وہ ایک انتہائی اچھا شخص ہے، ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، آپس میں ایک اٹریکشن لیول ہے، ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا رشتہ آگے اچھا چلے گا. اگر آپ کو اپنے پارٹنر کے بارے میں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ وہ کس طرح کا ہے، کس طرح کے نیچر کا ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نیچر خراب ہے، اس کے باوجود آپ شادی کر رہی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا اور غلط قدم ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے: اس کی خوبصورتی پر، اس کی دینداری پر، اس کے حسب نسب پر، اور اس کے مال کی بنیاد پر. اور اے اللہ کے بندو، دینداری کو دیکھ کر شادی کیا کرو. میری ایک بہت اچھی فرینڈ ہے، اس کا رشتہ آیا گھر میں، لڑکے کو لڑکی اچھی لگتی تھی، کہیں پر دیکھ لیا تھا، پسند کر لیا تھا، اس نے کہا میں تمہارے لیے رشتہ لے کے جاتا ہوں. جب رشتہ لے کر گئے تو ساتھ میں ان کے لڑکے کے فادر تھے، لڑکے کی مدر تھی، لڑکے کی پھپھو بھی تھی، ساتھ لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا. لڑکے کے فادر نے لڑکی کے والد کو کہا، میں نے اپنے بیٹے کو کہا کس علاقے میں، کس جگہ پر گاڑی لے کر جا رہے ہو، یہ کس طرح کا علاقہ ہے، کیسی پتلی پتلی گلیاں ہیں. لڑکے کے باپ نے پہلی بات ہی یہ بولی، تکبرانہ جملہ بولا، دوسرے کو حقیر دکھایا، دوسرے کو نیچا دکھایا، دوسرے کو بتانا چاہا کہ تم گھٹیا ہو، تم جس جگہ پر رہتے ہو وہ گندی جگہ ہے. حالانکہ مالی اعتبار سے جو لڑکی والے ہیں وہ لڑکے والوں سے زیادہ آگے تھے، زیادہ بہتر تھے، لیکن بس گھر شروع سے ان کا اس ایریا میں تھا تو بس وہیں پر رہتے تھے. لیکن آتے ساتھ ہی لڑکے والوں نے بتا دیا کہ وہ کیا ہیں. ضروری نہیں ہے ہر لڑکے والے اسی طرح بیہیو کریں، لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے بتا رہی ہوں کہ پہلے دن ہی سمجھ آ گیا کہ آگے انہوں نے کیا نبھانا ہے، ان کے تو کرائٹیریا ہی غلط ہیں. اس کے بعد جو مدر ان کی بیٹھی ہوئی تھی اور ساتھ میں جو لڑکے کی پھپھو آئی تھی، انہوں نے لڑکی کو اس طرح گھورنا اور اس طرح دیکھنا شروع کیا، پرکھنا شروع کیا کہ لڑکی کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے میں کوئی شو پیس ہوں. اس کا اپنے اوپر سے کانفیڈنس ہٹ گیا. میری ایک اور دوست تھی بڑی اچھی، بہت میری کلوز فرینڈ تھی وہ تو، اور اس کے لیے رشتہ نہیں آ رہا تھا کوئی. اس نے آن لائن کوشش کرنی شروع کر دی کہ لڑکوں کو جو میرج بیوروز بنے ہوئے ہیں، مختلف پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے لڑکے لڑکی آپس میں بات کرتے ہیں، اس کے بعد ان ٹچ ہو جاتے ہیں. اس نے وہاں سے کوشش شروع کی. جب اس نے شروع کی تو ایک کے بعد ایک جب وہ ٹیسٹ کرتی تھی کہ یار اس سے میری انڈرسٹینڈنگ بن سکتی ہے یا نہیں سیکنڈ سے، تو اس کو ریئلائز ہوا کہ یہ کس طرح کے لوگ آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح کی ڈیمانڈز ہیں. یہ سوچا کہ میں تو ان ڈیمانڈز پہ نہیں پوری اتر سکتی ہوں. یہ جتنے میرج بیوروز ہوتے ہیں اس میں آپ لڑکا اور لڑکی دونوں کا پروفائل دیکھا کریں کہ کس قدر اچھا پروفائل ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے اندر کوئی کمی، کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ یار اس بندے کا رشتہ نہیں ہو، یہ تو اس قدر خوبصورت ہے، لڑکا بھی اچھا ہے، لڑکی بھی بڑی خوبصورت، ان کا رشتہ کیوں نہیں ہو، کیا وجہ تھی. کیونکہ آج کل ہماری ڈیمانڈز بہت زیادہ ہائی ہیں، ہماری پریورٹیز غلط ہیں. ایسے گھرانے میں شادی کریں جو حسب نسب میں، مالی اعتبار سے یا تو آپ کے برابر ہو یا ذرا برابر فرق ہو، یہ اپوزٹ نہ چلے جائیں. اسی طرح لڑکے لڑکی کی انڈرسٹینڈنگ یہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے کہ کیا لڑکا اور لڑکی میں آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے، کوئی کشش ہے، کوئی اٹریکشن ہے. اگر نہیں ہے، اگر دل ہی نہیں کر رہا اس شخص سے شادی کرنے کا، اس لڑکے کا دل ہی نہیں کر رہا اس لڑکی سے شادی کرنے کا، تو بلا وجہ کا یہ زبردستی کا رشتہ نہیں بنانا چاہیے. اس سے یہ رشتہ زیادہ سے زیادہ 1 سال چلتا ہے، اس کے بعد ڈائیورس ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتے ہیں. کچھ لڑکے بھی ایسے ہوتے ہیں جو شادی کے بعد غیر عورتوں کی طرف نظر رکھتے ہیں،
ان سے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا پانی لیں اور اس کے اندر ڈوب مریں، کیونکہ ایک بار آپ کا نکاح ہو گیا، آپ کی شادی ہو گئی ہے نا، اب آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنی نگاہیں دوسری عورت کی طرف لے کر جائیں، ان کو تو ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ جس ٹائم رشتہ ہو رہا ہوتا ہے نا، انہیں سب سے زیادہ باپردہ لڑکی چاہیے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے تو باپردہ لڑکی چاہیے، اور ایک مرتبہ وہ باپردہ لڑکی اس کے گھر آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ تانگ جھانک شروع کر دیتے ہیں، اوپنلی وہ یہ بات مان بھی رہا ہے کہ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں، تو بس پھر اس کو چھوڑ دیں، پھر اللہ پر یقین رکھیں اور آگے بڑھیں۔ دیکھیں یہ 5 انگلیاں، پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی، سارے لڑکے ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کا احترام کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خیال رکھتے ہیں، جیسے نبی پاک نے خیال رکھ کے دکھایا ازواج مطہرات کا، ویسے خیال رکھتے ہیں۔ ایک لڑکی تھی جو کہ شہر کی رہنے والی تھی، اس کا رشتہ گاؤں میں دیہات میں کروا دیا گیا، اور گاؤں دیہات میں بھی وہ اس طرح کے لوگ تھے جن کے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں تھی، پیسہ تھا لیکن گھر میں فیسلٹیز وغیرہ کچھ بھی نہیں رکھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی شہر سے تعلق رکھتی تھی، اس کے بعد جب وہ شادی کر کے گاؤں گئی، اور گاؤں میں بھی ایسے لوگ جو کہ اس قدر سٹرکٹ تھے کہ وہ صبح کے 5 بجے اس کو اٹھا کے اس سے کام کروانا شروع کر دیتے تھے۔ وہ لڑکی جیسے تیسے اس نے 5 سال رشتے کو گھسیٹا، 5 سے 6 سال، اور درمیان میں اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ ایک بار وہ صحن میں ہی بے ہوش ہو گئی، اس قدر اس کے اندر ڈیفیشنسیز آ گئی تھی، سٹریس آ گیا تھا۔ اچھا وہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے اور اس کا ہسبینڈ بھی وہاں پر موجود تھا، بیٹھا ہوا تھا، اور ہسبینڈ ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے اس لڑکی کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا تھا کہ میں اس کو اٹھا لوں یا ہاسپٹل لے جاؤں، اور وہ لڑکی صحن میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ جو دیکھنے والے تھے انہوں نے یہ بات پہنچائی کہ یہ لڑکی اسی طرح صحن میں پڑی ہوئی تھی، بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کا طلاق ہو گیا اور آج ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر بن رہی ہے اور کامیاب ہے ماشاءاللہ، بڑا ہی زبردست اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ میری جو بہنیں، میرے جو بھائی جن کے ابھی تک رشتے یا نکاح نہیں ہوئے، سب سے پہلی چیز جلد بازی نہیں کریں، یہ بالکل بھی نہ سوچیں کہ ہمارا وقت نکلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو رائٹ ٹائم پر رائٹ اسپاؤس سے نوازے گا، رائٹ ٹائم پر صحیح وقت میں صحیح پارٹنر عطا کریں گے۔ آپ ہمت سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں۔ نے مجھ سے وظیفہ پوچھا تھا شادی کے لیے، میں ایک وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ نے نیت کرنی ہے، سب سے پہلے آپ ایک مرتبہ بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ہاتھ پھیلانے جائیں، نماز پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ بیٹھ جائیں، کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے سبحانک اللہم مکمل ثنا آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پھیلا کے کہنا ہے کہ یا اللہ میرا بہترین جگہ پر رشتہ کروا دے، میرا جو بھی شوہر ہو یا میری جو بھی بیگم ہو وہ دین کے اعتبار سے کامل ہو، دین پر عمل کرنے والے ہوں، یا اللہ اچھے گھرانے میں بہترین لوگ ہمیں عطا کر دیں۔ اور اللہ سے میری بھی دعا ہے کہ یا اللہ جو لوگ یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرے۔ اور اس دعا کے بعد میں آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ میں 3 روزوں کی منت مانتی ہوں، میں 3 روزے رکھوں گی، اگر آپ میری یہ خواہش پوری کریں گے میں 3 لگاتار روزے رکھوں گی۔ جب آپ نے یہ منت مان لی اس کے بعد آپ ڈیلی کوشش کیا کریں کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اپنے لیے رشتے کے اعتبار سے دعا کر لیا کریں، چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں۔ اگر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور مالی اعتبار سے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، یا کوئی لڑکی آپ سے محبت کرتی ہے لیکن اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہے، تو یقین مانیں یہ خوبصورتی، یہ مال، یہ چیزیں نہیں دیکھا جاتا، بلکہ انسان کا دل دیکھا جاتا ہے، انسان کی محبت دیکھی جاتی ہے۔ محبت کو ترجیح دیں۔